الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته متفق عليه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الإمام أبو داود والصحيح الألباني رحم الله الجميع. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں، تمام حمد ہمیشہ ہر حال میں، تمام ثنا ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے اپنی مرضی سے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے انسان کو نوازا، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں عطا کیے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص جمعہ کے اس دن جنہوں نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی تعلیم دی اور اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تھی مختصر حمد و صلاۃ۔ اس کے بعد آج کی تاریخ 20 ربیع الاول 1447 ہجری 12 سپٹمبر 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر یہاں
ہماری اس مسجد عزیزیہ میں خطبہ ہوا ہے وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت۔ اولاد اللہ عز و جل کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان صاحب اولاد ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اولاد سے نوازا، اس کے بعد اپنے اولاد کی صحیح دینی اسلامی تربیت کرے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، نماز کا ان کو پابند بنائے، اللہ کی عبادت کرنے والا ان کو بنائے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے اچھے اس انسان کو بیان کیا جو انسان کسی کو بھی، بیٹا ہو یا بیٹی، بیوی ہو یا شوہر، عوام ہو یا خواص، اللہ کی طرف بلائے، ان کو دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے اچھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے ہم سب کو کہ ہم اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ اولاد جو ہمارے گھروں میں ہے، بیٹے بیٹیاں یا دونوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ ماں باپ اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کی تقریباً ماں باپ، بلکہ سارے ہی ماں باپ کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں کسی پریشانی میں نہ رہیں۔ ہیلتھ ایشوز ہوں ان کے، فائنینشیل ایشوز ہیں ان کے، اسٹڈی کے ایشوز، اسکول کے ایشوز، سب کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت مند رہے، ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، ہمارے بچے جو ہے اچھی زندگی گزاریں۔ شادیوں تک نہیں، شادیوں کے بعد بھی ہمیں فکر لگی رہتی ہے ماں باپ، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، اگر آپ پیرنٹس سے پوچھیں، پیرنٹس میٹنگز ہوتی ہیں اسکولوں میں، لیکن کبھی کسی عالم سے پیرنٹس کی میٹنگ ہوئی ہے؟ آپ کو اسکول میں بلایا جاتا ہے، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اسکولوں میں، آئیے آپ کے بچے کے بارے میں ہمیں بات کرنا ہے، اسکول کے ماحول میں وہ کیسے رہتا ہے، اس کی اسٹڈیز کی کیا رپورٹ ہے، اس کی کیا رپورٹ ہے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ان کی کیا ہے گھر میں۔ ایسے نہیں کہ بھیج دیا اسکول کو ختم، ان کو اسکول میں بتایا جاتا ہے، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، آفس سے پرمیشن لے کے والد محترم تشریف لے جاتے ہیں پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ماں نیند کی قربانی دے کر پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے صبح 8 بجے پہنچ جاتی ہے اسکول، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، گڈ۔ لیکن ایک سوال ہے، کتنے والدین ہیں جو کسی عالم سے ملے اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں؟ کتنا پرسنٹیج؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کتنی اسکول کی میٹنگز آپ نے اب تک اٹینڈ کی؟ بہت، جب بلائے ہم چلے جاتے ہیں۔ اسکول ہے بھائی، بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارا فیس ہے، فیوچر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی عبادت وہ صحیح کرے، عبادت نہیں کرتا، دین سے دور ہے، جہنم کے راستے پہ چل پڑا، اس کو جنت کے راستے پہ لانا ہے۔ اس کے لیے کتنے والدین کسی عالم کے پاس، کسی مربی کے پاس، کسی استاد، دین کے استاد کے پاس گئے۔ میری زندگی میں ایک طالب علم ہوں، میں بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں اگر یاد کروں تو میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جو پیرنٹس میرے پاس آئے تھے، اس میں سے بعض ہیں جو میرے سامنے ہیں، ماں باپ جو اس لیے آئے ملنے کے لیے ہمارے دعویٰ سینٹر میں یا ہم سے عالم سے کہ آپ گائیڈ کریں، بتائیں کہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہم کیسے کریں۔ بہت کم ہے، ریئر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ فکر نہیں ہے آخرت کی، ظاہر بات ہے، دنیا کی فکر ہے، اسکول کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کے گھر والوں کی جانوں کو، دیکھیں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، سخت فرشتے ہیں وہاں پر عذاب دینے کے لیے۔ اس جہنم کی تپش، شدت حرارت، عذابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ ایمان والو، اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو۔ یہ دو بہت بڑی ذمہ داری ہے، خود کو بچانا اور گھر کو بچانا۔ دنیا کے لیے انسان کتنا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے لوگ اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن بچوں کا کیا فیوچر؟ کون سا فیوچر؟ دنیا کا فیوچر، آخرت کا فیوچر نہیں۔ فیوچر ورڈ بولوں گا اگر میں آپ پوچھے آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہے، FUTURE، یہی ہے نا اسپیل اس کی۔ فیوچر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس، دنیا، کہ بعد میں یہ پڑھنے کے بعد یا بچی شادی ہونے کے بعد آگے 40 کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں بچے کیسے رہیں، یہ فیوچر کا فیوچر۔ آخرت آتا ہی نہیں ورڈ، فیوچر سے آخرت مراد آتی نہیں ہے، حالانکہ ہے ایمان، مانتے ہیں آخرت ہے، قیامت ہے، لیکن اتنا لائٹ اگر میں کہوں اس کو لے لیا گیا ہے کہ اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، نہ اپنے آپ کی نہ اپنی اولاد کی۔ بچہ نماز چھوڑ دے، نو پرابلم، اسکول چھوڑے، پرابلم، غصہ آ جاتا ماں باپ، اسکول کیوں نہیں گیا؟ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اسکول کیوں غائب ہے آج؟ تھوڑی طبیعت خراب ہوتی، طبیعت، آپ سیٹرڈے نائٹ ڈنر کی دعوت رکھ کے دیکھیں، ڈنر کی دعوت نہیں رکھتے عام طور پہ۔ یہ جو دعوتیں آتی ہیں نا، دعوتیں آتی ہیں گھروں میں، آپ کو بھی بلاتے ہیں، ہم کو بھی بلاتے ہیں نا۔ آج کل کم ہو گیا ہوگا، آج کل خود کھاتے زیادہ ہیں، بلاتے کم ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور اکثر تو باہر بھی بلاتے ہیں، باہر سے لاؤ ریڈی میڈ۔ وہ ابھی پرسوں جو ہے پولیس والا، اللہ اس کو اچھا رکھے، اس نے کہا بھائی دال ہو لیکن گھر کی کھلائے نا، اس کو مہمان نوازی بولتے ہیں۔ جاتے ہیں وہاں درس دینے شمیسی جیل میں، تو ایک پولیس والے نے کہا تھا کہ دعوت گھر کی ہو، اچھی دیکھی اس کی بات، نائف کی بات مجھے۔ اس نے کہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریڈی میڈ کھانا بلاتے ہیں، مختصر ہو لیکن گھر کا کھانا ہو، پکا ہوا، اس میں لگتا ہے تکریم مہمان کی۔ بہرحال یہ الگ موضوع۔ تو آپ دیکھیے سیٹرڈے نائٹ دعوتیں نہیں ہوتی عام طور پر، جتنی دعوتیں ہوتی ہیں، کیوں؟ نیکسٹ ڈے آفس ہے بھائی، اور بچوں کا سکول ہے۔ حد یہ ہے، قاری صاحب، حافظ صاحب جو بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ اگلے مہینے جو ہے بچوں کا اگزام ہے، تو 1 مہینے کی چھٹی کر دیں آپ۔ کس کی؟ قرآن کی۔ کیوں؟ پریپریشن کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ کیا ذہن ہے، دیکھیے کیا تھی حافظ صاحب کی چھٹی 1 مہینے کی، کیوں؟ بچوں کے اگزامس آ رہے ہیں، بچوں کے اگزامس آ رہے ہیں، ٹریولنگ نہیں ہوتی ہے بھائی، بچوں کے اگزامس ہیں تو جا کے آؤ نا انڈیا پاکستان، ویکیشن نو، سستی ٹکٹ ہے، نہیں ان کو بھی معلوم ہے، ٹریول والوں کو پڑھاؤ ان کو، یہ مہینے میں جائے گا نہیں کوئی۔ دیکھ لیے کیا کیا ہوتا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، زیرو پریپریشن، کیا تیاری ہے اپنی اولاد کو۔ یہ آیت جہنم سے بچاؤ، اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہم فجر کو، خود نہ فجر کو جاتے ہیں نا اس کو اٹھاتے ہیں، وہ ظہر پڑھا نہیں پڑھا، عصر پڑھا نہیں پڑھا، تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا، اللہ جزائے کر دے، مساجد میں تحفیظ ہے ماشاءاللہ، بچہ جا رہا ہے، حفظ قرآن پڑھ رہا ہے، دین کو سن رہا ہے، دعوت سینٹر جاتا ہے، علماء کی مجلسوں میں جاتا ہے، علماء کو سنتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں پتا ہمارے ماں باپ کو۔ کیسے بچے گا آپ کا بچہ جہنم سے؟ کیسی بچے گی آپ کی بچی جہنم سے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ۔ اور ہم یہ ذمہ دار ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ امام المسلمین ذمہ دار ہے، وہ بادشاہ، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی اپنے ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے متعلق بھی وہ پوچھی جائے گی۔ دیکھیے ماں ہو یا باپ، دونوں سے اللہ پوچھے گا۔ تو اللہ پوچھنے والا ہے، تو یہ جو پوچھنے والا ہے اللہ پکا ہے، پکی ہے، یا یہ میٹنگ کینسل ہونے والی ہے؟ اللہ سے ملاقات، میٹنگ ملاقات کو بولتے ہیں نا،
اللہ باس پرس کرے گا، پوچھے گا یہ کینسل ہے کیا، یہ نہیں کنفرم ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو اس کے لیے کیا میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں؟ جب اللہ مجھ سے، میں باپ ہوں، میرے بچے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا اپنے بچوں کی تربیت؟ میں ماں ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کو ہم نے اولاد دی تھی، تربیت کیا کی اس کی؟ اولاد کی کیسے تربیت کی؟ دیندار بنایا ان کو، پابند کیا ان کو، یہ ہاتھ میں آئی پیڈ دے کے بھول گئے، چھوڑ دیا، کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہی ہے نہیں معلوم ہے، یا کیا بولتے اس کو، بچیوں کو ان کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے عجیب عجیب جملے بولتے ہیں، ان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ان کو اعلیٰ تعلیم، گلبرگہ میں بہت بڑا پروگرام ہوا تھا، ایک میں بولا تھا میں اعلیٰ تعلیم کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم، دیکھیں ورڈ کے میننگز دیکھیں، فیوچر کا کیا مطلب بتایا میں، اعلیٰ تعلیم کا کیا مطلب، ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اکیلی بیٹی کو دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، یہ حال ہے ماں باپ کے۔ اور لفظ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ مطلب اونچی، اعلیٰ تعلیم مطلب ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن بولیں گے شاید، ٹاپ ایجوکیشن کا مطلب جو ہے وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے، وہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تعلیم، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم دین کو، دینی تعلیم کو کہیں رائٹ، کیونکہ اس سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتی تعلیم۔ اب دنیاوی کسی بھی تعلیم کو آپ کہتے ہو کہ یہ اعلیٰ تعلیم ہے تو پھر دینی تعلیم اسفل تعلیم ہے، اعلیٰ اسفل، بڑی زیادہ اعلیٰ تعلیم کس کو بول رہے آپ؟ اعلیٰ تعلیم، ہائی ایجوکیشن کس کو بول رہے آپ؟ قرآن سے بڑھ کے ہے کوئی ہے ایجوکیشن؟ دین اسلامیات سے، قرآن و حدیث، فقہ، تربیت، حدیث سے بڑھ کر کوئی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ دیکھیے مینٹالٹی دیکھیے، بچیوں کا فیوچر سیف کرنے کے لیے ان کو بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اکیلی چلی جاؤ، وہ اکیلی جا کے ڈھونڈ لیتی اپنا لائف پارٹنر، شادی کر لیتی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، ماں باپ روتے ہیں برباد میں، کیسے بھیج رہے ہیں آپ اپنی بچی کو؟ بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ بتائیے؟ بیٹی مجھے بیٹیاں ہیں تو میں ایز اے باپ میری کیا ذمہ داری ہے؟ اعلیٰ تعلیم دوں؟ کیا اعلیٰ تعلیم مطلب کیا؟ قرآن حدیث کی تعلیم نہ دوں، صرف دنیا کی تعلیم دے دوں؟ بھائی دنیا کی تعلیم دیجیے، آپ منع نہیں ہے، اصل بنیادی تعلیم دین کی دیجیے جس سے آپ کی بچی کا فیوچر آخرت کا سیو ہو، جہنم سے بچ جائے، آپ کا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس میں خاص طور سے نماز کا ذکر کیا، اور دیکھیے نماز ایک اہم عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے نماز جو ڈیلی کرنی ہے، آج بھی پڑھنی ہے، کل بھی پڑھنی ہے۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتیں، اس کے بعد نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج۔ پیچھے سے آئیے آپ، 5 حج، زندگی میں ایک مرتبہ فرض، رمضان کے روزے، زکوٰۃ ایئرلی فرض ہے، سالانہ، ڈیلی نہیں۔ شہادتیں کا تعلق ہے پوری زندگی سے، کیونکہ وہ ایمان ہے، مطلب ایک عقیدہ۔ نماز روزانہ پڑھنی ہے 5 ٹائم، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کچھ آیتیں اس سلسلے میں پڑھیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، آرڈر دو نماز پڑھنے کا، اور صبر کرو، صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود روزی دیتے ہیں، اور انجام تقوی والوں کے لیے۔ ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنی اولاد کو نماز کے پابند بنائیں، ان کو حکم دیں، اور ان کو کہیں کہ وہ نماز کی حفاظت کریں۔ ایسے نہیں کہ ضائع کر دیں نماز، ایک پڑھا دوسری غائب، 2 پڑھے 3 غائب، 3 پڑھے 2 غائب، نہیں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں۔ اور یہ نماز رزق کا دروازہ ہے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے پابند، آپ نماز کے پابند ہوگے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھولا۔ یہ نقطہ علماء بتاتے ہیں اس آیت سے جو ابھی آپ نے سنی آیت، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، صلاة کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صبر کرو۔ اس کے بعد آگے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نماز کے بعد رزق کا ذکر آ رہا ہے، ہم روزی نہیں مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ نماز کا حکم دو کہا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو روزی دیتے ہیں کہا جا رہا ہے۔ کنیکشن ہوگا نا، ایسی تھوڑی ہے آیت، سمجھنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سب کو معلوم ہے، لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ کیا مشہور حدیث؟ بچے جب 17 سال کے ہو جائیں تو نماز کو حکم دو۔ ایسے 17 سال، 7 سال، 27 سال، 7 بھائی، 7 سال،
بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 کے ہو جائیں نہ پڑھے تو چاکلیٹ دو، مارو تربیت کے لیے، اور ان کے بستر الگ کرو۔ یہاں اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 حکم، ایک نماز اور بستر الگ کرنا۔ نہ نماز کا ہم نے حکم دیا بچوں کو، نہ دیتے ہیں، کیوں؟ ہم خود نہیں پڑھتے، میں خود نہیں جاتا مسجد میں، کیسے بچوں کو بولوں گا جا بیٹے مسجد؟ بچہ بولے گا بابا آپ، پپا آپ، ڈیڈی آپ، اور میں بچوں کے لیے نمونہ ہوں، قدوہ، آئیڈیل۔ ماں باپ جیسے کرتے ویسے بچے ویسے کرتے، دیکھا نا آپ نے، کاپی کرتے ہیں گھر میں۔ امی کھڑی ہوتی ہیں جانماز پر تو بیٹی بھی اس کو دیکھ کر سجدے کرتی ہے، امی ریموٹ لے کر جو ہے آگے پیچھے کرتی ہے چینلز کو، تو بیٹی بھی ریموٹ لے کر آگے پیچھے کرتی ہے۔ آپ وہ دیکھو میں یہ دیکھوں، مما فون میں ریلز میں آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، بیٹی آئی پیڈ میں آگے پیچھے آگے پیچھے، فالو۔ بچوں کو ماں باپ آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابا سگریٹ سب کے سامنے پیتے ہیں، بچہ دوستوں کے ساتھ پی لیتا ہے۔ ابا اماں کو گالیاں دیتے ہیں، بچہ بولے گا میری بھی بیوی آئے گی میں بھی سیم ایسی گالیاں دوں۔ باپ پابند ہو تو بچے پابند ہوں گے، ماں پابند ہوگے تو بچیاں پابند ہوں گے۔ تو ہم ہمارے بچوں کے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ ہم اچھا نمونہ بنے، غلط نمونہ نہ بنے، ہم غلط نمونہ بنے۔ ایک ایک چیز ہماری، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر حرکت ہماری اولاد نوٹ کرتی ہے، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، احساس ہو یا احساس ہو اس کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے ہو تو بچوں کو نماز کو، اٹھو بیٹے، چلو بیٹے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ 7 to 10 کتنے ایئرس؟ 3 سال آپ آرڈر دے رہے، پڑھ لے گا، پابند ہو جائے گا۔ نہ پڑھے 10 سال کے، مارو۔ ہم مارتے ہیں، ہم اسکول کے لیے ضرور مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں، نماز کے لیے کبھی سختی کی آپ نے؟ اور بستر الگ کرو۔ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے بستر الگ ہیں؟ کمرے 2 بھی ہوں تو بستر الگ ہو سکتے ہیں، الگ الگ روم نہیں کہہ رہے۔ بیٹیاں الگ الگ سونا، بیٹے الگ الگ۔ کیا اس پر اگر غور کریں آپ، ڈیپلی اسٹڈی کریں اس پوائنٹ پر کہ بچوں کے بستر الگ کرو، فحاشی کبھی نہیں آئے گی ان کے اندر، برائیاں کبھی نہیں آئیں گی ان کے اندر۔ لیکن اس پر بھی بہت کم عمل کرتے ہیں۔ جوان بیٹیوں کو، جوان بچوں کو ایک بیڈ پہ سلاتے ہیں، ایک بیڈ پہ 2 بچے، ایک بیڈ پہ 2 بچیاں، کیسے بھائی؟ اس کا بستر الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ لیکن ایسی تربیت ہم کرتے نہیں، پھر بعد میں جو ہے نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ اسی طریقے سے ابن حبان کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعى حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بیته۔ یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا کہ حفاظت کی یا ضائع کر دیا، امانت جو تھی سونپی تھی تمہارے گردنوں پر، اس کو میں اس کی حفاظت کی یا ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ مرد سے پوچھے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے، دیکھیں مرد سے، عورت سے نہیں پوچھے گا اے عورت ہم نے تمہیں ہیڈ آف دا فیملی بنایا تھا، تم نے اپنے شوہر اور بچوں کی کیسے تربیت کی؟ یہ جملے عجیب دکھتے نہیں، بعض لوگ ہنس بھی رہے ہیں، ایسا کہتے ہیں بھائی ہیڈ آف دا فیملی کون؟ بولیے بھائی، اٹھیے، بہت سو گئے، بس اب اٹھ جاؤ۔ ہاں، ہیڈ آف دا فیملی کون ہوتا ہے؟ باپ، ٹھیک ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، اسکولوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، جیسا یہ بچے کا نام ہے عبد الرحمن کے آگے اماں کا نام آتا ہے؟ زندہ ہو ماں باپ یا انتقال کر جائیں، زندگی بھر عبد الرحمن عبدالعزیز رہے گا۔ عبد الرحمن نازیہ نہیں بنے گی، عبد الرحمن بن عبدالعزیز، عبداللہ بن عبدالعزیز، عبداللہ بن فاطمہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ چلیے، تو یہاں تک کہ رسول فرماتے حتی یسأل الرجل، اللہ رجل مرد سے پوچھے گا تم نے اپنے گھر والوں کے جو ذمہ داری تھی تمہاری بیوی بچوں کی، اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خطیب صاحب کے الفاظ تھے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر باپ سختی کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو بیکار کی چیزوں پر مارتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے سختی نہ کرتے ہیں، نہ مارتے ہیں، نہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اس نسل کا یا ان اولاد کا جن کے ماں باپ نماز کے لیے ان کی سختی نہیں کرتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔
اور نماز بہت بڑی چیز ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا یا ان نیک لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے اولاد کو نماز کی تاکید کرتے تھے، کہتے تھے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، بیٹے نماز پڑھو، بیٹے نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کا بہت اجر ہے۔ نماز کی تاکید بھی کرتے تھے، نماز کا فائدہ بینیفٹس بھی بتاتے تھے کہ نماز پڑھنے سے یہ ہوگا بیٹے، یہ ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس نہ حدیثیں یاد ہیں نہ ہم حدیثیں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فجر کی نماز کی حفاظت کرے اس کو خوشخبری سنا دو جنت کی، یا اندھیرے میں، یعنی چونکہ اندھیرا ہوتا ہے فجر کا وقت، اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو قیامت والے دن۔ اور پیغمبروں نے دعائیں بھی کی ہیں اپنی اولاد کی صلاح کے لیے۔ ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ کیسے جو ہے ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اس کے لیے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا ہتھیار ہے ماں باپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، اللہ ہماری اولاد کو پابند بنا، اللہ ہمیں پابند بنا، اللہ ہم کو فتنوں سے، نماز کو ضائع کرنے سے یا دین سے دور رہنے سے محفوظ رکھ، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ پیغمبروں کی دعا ہوتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہم کو نماز قائم کرنے والا اور ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اب بچوں کی تربیت میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے اٹینڈ کیا یا نہیں کیا، بہرحال تو اس سلسلے میں ایک دو باتیں میں بتا دوں، دو ہی چیزیں۔ ایک تو دعا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف دعا کافی نہیں، آپ جانتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرنا، جو پیغمبروں نے کہا دعا کرنا، خوب دعا کرنا ہمیشہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں اپنی اولاد کی صلاح کے، یعنی ان کے نیک بننے کے لیے ضرور دعا کیجیے، ایک۔ دوسری جو ہے ضروری چیز، ان کو علمی مجلسوں سے جوڑیں، دعوت سینٹر ہے، مسجد ہے، تحفیظ ہے، مدرسے ہیں جہاں دین کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، صحیح عقیدے، صحیح سنت کیونکہ ضعیف بھی ہوتی ہے حدیثیں اس لیے، اور صحیح منہج کی روشنی میں جو علماء جو دعات اللہ ان تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو لے جائیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ علمی مجلسوں سے جوڑیں۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء کے نام آپ جانتے ہیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء کے نام سنے ہیں نا آپ، ان کے اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کی ہسٹری آپ، یہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے دائی دنیا کے، اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے؟ ان کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ان کی ماؤں کی محنت تھی، ان کی والدہ کی محنت تھی، ماں باپ کی محنت تھی، اس لیے اتنے بڑے بڑے علماء بن گئے، ایسے نہیں بن گئے۔ لہٰذا ماں باپ محنت کریں دینی تربیت کے سلسلے میں، بچوں کو دین سے جوڑیں۔ صرف قرآن پڑھا لینا ناظرہ کافی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم ٹچ دے دیا دین سے کافی ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا کافی ہے، لیکن کیا آپ کا بچہ ایک آیت سمجھا؟ سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے آپ کے بچے، آیت الکرسی آپ کے بچے کو زبانی یاد ہے، لیکن کیا سورہ فاتحہ میں جو اللہ کے بڑے بڑے اسماء اور صفات ذکر کیے گئے ہیں یا ہدایت کی جو دعا مانگی گئی ہے اس کے بارے میں کوئی نالج ہے آپ کے بچے کو؟ آیت الکرسی میں جو بڑی اعظم آیت ہے قرآن مجید کی، کیا آپ کا بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے آیت الکرسی کا؟ تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دو چیزیں اس پوائنٹ پہ میں بتاؤں گا، صحیح علم دینا، صحیح علماء سے دینا۔ غلط علم غلط علماء سے دیں گے بچہ جائے گا، توحید کی جگہ شرک آئے گا بچوں میں، سنت کی جگہ بدعتیں آئیں گی، صحیح نماز پڑھنے کی جگہ غلط نماز پڑھے گا، صحیح عمرہ کرنے کی جگہ غلط احرام کی غلطیاں کرے گا۔ یہ کیوں ہو رہی ہے غلطیاں؟ صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ صحیح علم صحیح علماء سے ملے گا، تو جہاں علماء غلط ہوں گے وہاں علم بھی غلط ہوگا، دائی غلط، استاد غلط، شاگرد غلط۔ استاد شرک کرتا ہے تو شرک کرائے گا اپنے شاگردوں سے، استاد بدعت کرتا ہے تو بدعت کی طرف اپنے شاگردوں کو بلائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کون دے رہا ہے، کس سے ہمارے بچے دین سیکھ رہے ہیں، کیونکہ علماء نے سلف نے بیان فرمایا، تابعین کا قول ہے، یہ دین امانت ہے، یہ دین امانت ہے، تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہیں۔ بچوں کے سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچیں ابھی آج آپ، بلکہ میں کہوں نا آپ میٹنگ کریں اپنی وائف کے ساتھ آج، ابھی تو سن لیا نا ترجمہ، اس سے پہلے بہت پہلے بھی بولا تھا یہ بات، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر آج، بھائی وہ خطبہ ہوا تھا آج کی ٹاپک تھی بچوں کی تربیت، ہم اپنی بچیوں کی تربیت میں کیا کر رہے ہیں، آؤ بیگم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ہاں تو کیا اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا بچے،
کھلا رہے پلا رہے، کپڑا ماشاءاللہ کیا کمی کر رہے آپ، چائے پی لو کافی پی لو چیپٹر کلوز نہیں. یہاں کی تربیت ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا اسکول ویری گڈ، اچھے کپڑے ویری گڈ، اچھا کھانا البیک کھلاتے ویک میں ویکلی، ہم وہ کھلاتے یہ کھلاتے بچوں کو، گڈ سب گڈ ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، تربیت یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد تربیت شروع ہوتی ہے. اور وہ دینی تربیت کے آتے نا خالی سب پڑھتے ہیں بس، وہاں بھی ختم نہیں ہے. وہ تو بچہ قرآن پڑھ لیا سمجھ گیا، فتحہ کیسے ادا کریں گے، ضمہ کیسے ادا کریں گے، شدہ کیسے ادا کریں گے، با کس کو کہتے ہیں، تا کس کو کہتے ہیں، سمجھ گیا. حروف، حرکات اور تجوید کے احکام، ٹھیک ہے، غنہ کب کرنا ہے وغیرہ بات یہاں نہیں. لیکن عقیدہ، فقہ، دو سبجیکٹ بچوں کو ضرور پڑھا، بلکہ تین چلے، تین. ایک عقیدہ، آپ کا بچہ عقیدہ نہیں پڑھا تو کیا پڑھا. اب آپ اپنی بیوی سے بولنا ہمارا بچہ عقیدہ پڑھ رہا، عقیدہ بولے تو اگر یہ بول دی بیوی تو آپ پہلے اپنی بیوی کی تربیت کریں. عقیدہ بولے تو یہ عقیدہ کیا ہے نیا ہے، اسکول میں نیا سٹارٹ کیا کیا کوئی، کیونکہ سائنس میتھس فزکس یہ سب تمہارا عقیدہ کیا ہے، فقہ کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اب عقیدہ ہی نہیں، عقیدہ پڑھے گی کب، پڑھائے گی کب، بڑے مسئلے ہیں بھائی. مسئلہ حل ہو سکتا ہے آج بھی کل بھی. ضعیف لوگ بھی جو علم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. 3 سبجیکٹ ضرور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے. میں نے بولا تھا ایک پرنسپل کو، یہاں بیٹھتے ہیں مدرسے میں بھی نہیں ہے، ارشد گھرچین، میں نام نہیں لوں گا ان کا نام، میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ یہ دنیا کی تعلیم میں مین سبجیکٹس کیا ہیں. انہوں نے 3 مین سبجیکٹ بتائے تھے، وہ نہیں بولوں گا میں، آپ اکیلے میں بھی نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا اسکول میں اگر 3 سبجیکٹ پڑھا دیں کافی ہے. تو ویسے میں آپ کو کہتا ہوں دین میں 3 سبجیکٹس پڑھا دیں کافی ہے. عقیدہ پڑھا دو اپنے بچوں، بکس پڑھو، عقیدے کی بکس ہوتی ہیں. آپ کا بچہ عقیدہ پڑھنا نہیں پڑھے تو اس کو چاکلیٹ نہیں دینا، آئس کریم نہیں کھلانا، باہر جانے نہیں دینا، پہلے پڑھ بولنا عقیدہ. ہم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھو بیٹے، بولنا بیٹی عقیدہ پڑھو. ایک دوسرا سبجیکٹ فقہ. تیسرا سبجیکٹ معلوم آپ کو، تربیت کلاس ہو باقاعدہ، تربیت. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے دروس میں لوگ اپنی تربیت، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے تھے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اور بھی ہیں حدیث وغیرہ بھی ہے. لیکن عقیدہ پڑھ لے گا بچہ، آپ بولیں گے بھائی یہ 3 کیوں ضروری ہے، یہ بھی بول کے خطبہ ختم کر دو، اسی نہ کو چلے جاؤ. سن لیجیے، عقیدہ اس لیے ضروری ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو جہنم میں جائے گا. لا الہ الا اللہ، عقیدہ چابی ہے جنت کے دروازوں، جنت کے دروازوں کی چابی ہے عقیدہ. فقہ، احکام، بچے کو نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، کل کو زکوٰۃ دے گا، قربانیاں دے گا، تو یہ احکام اس کو جاننا ضروری ہے. شادی کرے گا بیوی کے احکام، تجارت کرے گا احکام. تو یہ فقہی احکام اور مسائل، کیسے وضو اس کو صحیح کرنا ہے، کیسے نماز صحیح پڑھے گا، کیسے صحیح روزہ رکھے گا، کیسے عمرہ صحیح کرے گا، کیسے بزنس صحیح کرے گا، سمجھ رہے؟ یہ فقہ میں آتا ہے. سب ہو گیا. 2 تیسری تربیت کیوں ضروری ہے؟ تربیت ضروری ہے اس لیے کہ دل بدلتا رہتا ہے انسان، تو اس کے دل کو دین پر ثابت رکھنے کے لیے دینی تربیت کی ضرورت ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. تو ثبات، استقامت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. کہ فتنے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان ہیں، شیطان کے کھیل ہیں، انسانوں کے شیطان ہیں، جنوں کے شیطان ہیں. ان شیاطین سے بچانے کے لیے، فتنوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان کے دل کو دین پر ثابت کرنے کے لیے، استقامت کے لیے تربیت ویری 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 امپورٹنٹ. اسی لیے تربیت کا کورس، تربیت کی کلاس بھی ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. میں نے بتا دیا، میں چلا اپنے بچوں کی فکر میں، آپ چلیں اپنے بچوں کی فکر میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اللہ ہماری اولاد کو جہنم سے بچا دے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی، ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تو مدد کر، تو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیں. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.